بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ کبھی غم نہیں دیکھتا۔ تو ہم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اب اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں دنیا بھر کے لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ رب کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جنتی اور دوزخی وہ بعد میں بنتا ہے۔ بغیر مطلب کے رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو ورنہ زندگی بار بار نہیں آتی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے قیمتی اور فیاض یاب ہو۔ جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل نہیں ہوتی۔ اگر ہر بےہودہ محض اپنے عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کبھی نہ بھیجتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہ ڈھونڈو، انسان میں تلاش کرو۔ اسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا کئی صورتوں میں صلہ ملے گا، تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برے نہ ہو جائیں اور کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا نظر دکھا سکتا ہے اور دوسرے کا عکس نہیں۔ مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عجیب مشکل میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گیا۔ خدا کی قسم علی موت سے ایسا ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجبور کیے ہوئے اسے ظاہر کر دوں تو تم لوگ لرزنے لگو۔ بے گناہ پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ سستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھ کر، اور نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھ کر۔ حضرت علی نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دوست کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو،
کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے مخالف۔ جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔